وہ چیزیں وہ ہیں جو وحی کی شکل میں جبریل سناتے تھے، کچھ چیزیں لکھی ہوئی سرکار کے پاس آتی تھی، جو چیزیں لکھی ہوئی آتی تھیں وہ کہیں اور محفوظ کر دی جاتی تھی، کہیں اور محفوظ کر دی جاتی تھی۔ ایک تختی سرکار کے پاس آئی زمرد کی سبز، اس کے اوپر سنہرے حروف سے جیسے روشنی سے لکھا ہو 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے، زمرد کی تختی، اور اس کے اوپر رسول کے بعد 12 امام ہوں گے، ان کے سب کے نام لکھے ہوئے تھے، کس کے بعد کون امام آئے گا۔ سرکار نے وہ تختی جب جبریل نے سرکار کو لا کے عطا کی جنت سے، تو سرکار نے وہ تختی حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کو عنایت کر دی۔ اب یہ تختی اس وقت آئی تھی جب ام سلمہ کے گھر میں تھے رسول اللہ، تو آپ نے وہ تختی ام سلمہ کو دے دیا، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ تختی آئی ہے کوئی اور ام سلمہ کے پاس ہے، پر جبریل لے کے آئے، اور سرکار نے کہا کسی کو نہ بتانا کہ یہ تختی جنت سے آئی اور تمہارے پاس امانت ہے۔ تختی جب حضرت ام سلمہ کو دے چکے تو پھر ایک وصیت کی سرکار نے، اور کہا کہ میری وفات کے بعد یہ تختی جو تم سے طلب کرے وہی میرے بعد امام ہے۔ وہی امت کا حاکم ہے، وہی ولی ہے اللہ کا۔ ام سلمہ کے بارے میں آپ حضرت بہت تو جانتے ہوں گے کہ کون تھی۔ حضرت ام سلمہ سرکار دو عالم کی پھوپھی عاتقہ نام تھا ان کا، حضور کی پھوپھی، ابو طالب کی بہن، عبداللہ کی بہن، علی کی بھی پھوپھی ہیں، نبی کی بھی پھوپھی ہیں، عاتقہ بی بی، ان کی بیٹی ہیں، یعنی رسول کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ ان کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی، وہ بھی سرکار کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور علی کے بھی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ تو دونوں کی شادی جو ہوئی تھی وہ خالہ کے بیٹے اور بیٹیوں میں، یعنی دو بہنوں میں آپس میں رشتہ داری ہوئی، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، اور دونوں عبد المطلب کے نواسے اور نواسی تھے۔ تو اس طرح حضور سے ان کی دو رشتہ داریاں تھیں، یعنی چچا کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہیں اور پھوپھی کے بیٹے کو بیائی بھی ہیں، تو دوہری رشتہ داری ہو گئی۔ تو جنگ میں جب وہ شہید ہو گئے جناب ام سلمہ کے شوہر، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور نے انہیں رشتہ دیا اور بیوہ ہونے کی وجہ سے سہارا دینے کے لیے عقد کر لیا۔ تو ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پہلے شوہر سے موجود تھے۔ بڑے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا تھا علی بن عبداللہ۔ تو بڑا بیٹا جو تھا وہ کافی بڑا ہو گیا تھا حضور کے عہد میں، تو جب مولا علی کا دور آیا تو ام سلمہ کے ہی بیٹے کو بحرین کا گورنر بنایا مولا علی، اس لیے کہ ام سلمہ نے اپنے بچوں کو معرفت آل محمد سکھائی تھی۔ تو بعد وفات نبی جب یہ چرچا ہوا کہ مسجد میں بڑا مجمع ہے اور بیعت کا مسئلہ درپیش ہے، تو ام سلمہ نے، اور یہ جو حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت ام سلمہ سے ہے، سمجھے نا، انہی کے گھر میں یہ واقعہ ہوا اور وہی گواہ اور ام المومنین ہے۔ اور واقع کربلا کی تمام روایتیں امام حسین کے سفر کی وہ سب حضرت ام سلمہ سے ہیں۔ اور جبریل جب واقع کربلا لے کر آئے تھے
تو وہ روایت بھی حضرت ام سلمہ سے ہے، اس لیے کہ اس دن بھی سرکار ام سلمہ کے گھر میں تھے جب آ کے کربلا آسمان سے اترا، کاغذ پہ لکھا ہو محضر آیا، تو وہ بھی ام سلمہ کو معلوم ہے، انہی سے روایت ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں، تقریباً 235 روایتیں ام سلمہ سے بیان ہوئی ہیں۔ اب اہمیت سمجھ گئے نا حضرت ام سلمہ کے، تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ تو بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تم جاؤ اور جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، جو گزرے وہ آ کے بتانا۔ بیٹا گیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد کافی دیر کے بعد واپس آیا تو ام سلمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بیعت ہو گئی۔ کہا تو تم سے کوئی بات ہوئی؟ کہا نہیں، میری طرف تو دیکھا بھی تھی، میں اٹھ کے آ گیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 3.5 برس گزر گئے اس واقعے۔ 3.5 برس کے بعد پھر شور ہوا کہ مسجد نبوی میں مجمع ہے اور بیعت ہو رہی ہے۔ ام سلمہ نے کہا جاؤ اور جا کے وہاں بیٹھنا جہاں بیعت ہو رہی ہے ممبر کے پاس۔ یہ پھر گئے، جا کے بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ ام سلمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بیعت ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہا تم کو دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں، ہماری طرف تو دیکھا بھی نہیں، نہ ہم سے مخاطب ہوئے۔ پھر اس واقعے کو 10.5 برس گزر گئے۔ 10.5 برس کے بعد پھر شور ہوا مدینے میں کہ مسجد نبوی میں بیعت ہو رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے سے کہا تم جاؤ اور جا کے جب بیعت ہو تو سامنے بیٹھنا ممبر کے پاس، اور پھر جو گزرے وہ آ کے بتانا۔ بیٹا گیا اور جا کے بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا۔ ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم جا کے بیٹھے تھے، بیعت ہو گئی۔ کہا پھر؟ کہا سب اپنے گھر چلے گئے۔ کہا تم کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں، ہماری طرف تو نہیں دیکھا، نہ ہم سے کوئی بات کی۔ اس واقعے کو 13 برس گزر گئے۔ 13 برس کے بعد پھر شور ہوا مدینے میں کہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے۔ ام سلمہ نے کہا جاؤ دیکھو کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ بیٹے نے کہا یہ سنا ہے کہ علی کی بیعت ہو رہی ہے۔ کہا جاؤ اور جا کے ممبر کے پاس بیٹھ جانا اور جو گزرے وہ بتانا۔ بیٹا گیا، جا کے ممبر کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بیٹا واپس گھر آیا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ماں میں گیا تھا، بڑا مجمع تھا، لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ بڑھ کے علی کی بیعت کرے۔ میں ممبر کے بالکل پیچھے ایک کونے میں رک گیا تھا اور اتنا لوگ دھکا دے رہے تھے کہ میں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، لوگ مجھ پہ بھی گر رہے تھے، اتنا مجمع تھا، میں بالکل ممبر کے پیچھے تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کسی طرح پھر میں آگے بڑھا اور میں نے علی کی بیعت کی۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا فوراً میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا جانا نہیں، ٹھہر جاؤ۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں رکا رہا، بیعت ہوتی رہی، جب بیعت ختم ہوئی تو میں گھر چلا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا علی میرے ساتھ تھے، کہتے ہوئے چلے تمہاری ماں سے مجھے ملنا ہے۔ ابھی یہ کہا تھا کہ باہر سے آواز آئی ام سلمہ میں تمہارے در پر ہوں، لاؤ وہ جنت کی تختی مجھے دے دو۔ مجھے دے دو جس پر میرا نام لکھا ہے اور میرے نائبین کے نام لکھے ہیں، میرے نام سے لے کر میرے آخری فرزند مہدی تک کا نام لکھا ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک منزل آپ کو تاریخ کی سنا دی کہ کس کس طرح رسول اللہ نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ میرے بعد امامت ہے۔ قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے امامت کی گفتگو پہ، حدیثیں بے شمار، یعنی بعض حدیثیں تو وہ ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انجانے میں غلطی سے بخاری اور مسلم میں آ گئی، غلطی سے آ گئی۔ مثلا ایک حدیث ہر کتاب میں آ گئی سرکار کی، میرے بعد
12 امام ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. لیکن چونکہ لفظ قریش آیا تھا تو سب نے، مسلم نے بھی، انہوں نے بھی کہ اس میں آل محمد کا نام نہیں ہے، یہ لکھ لو. کچھ نہیں سمجھ رہے آپ، تقریر تو سمجھنے کی کوشش کریے کہ لفظ قریش جب آ جائے تو گویا پورے مکے مدینے والے اس میں آ گئے. تو ایسی حدیث فوراً راوی لے لیتا ہے کتاب لکھنے والا، اس میں خطرہ نہیں ہے، لکھ لو. حالانکہ اس میں سب سے بڑا خطرہ تھا. دیکھیں یہی تو ذہانت، یہیں پہ تو پیغمبر نے اپنی امت کی ذہانت آزمائی. یہ جو ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کیوں افسوس ہے، تو یہ آپ کی ذہانت کا مسئلہ ہے. ذہانت سمجھ لیجیے بھائی، یہ آپ کی ذہانت ہے جو آپ نے علی کو مان لیا. اس کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے. اور سمجھا دوں تو پھر آگے بڑھو، تقریر رکتی ہے. کسی نے پوچھا امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ کہ کیا وجہ تھی ساری امت علی پر اکٹھا کیوں نہیں ہو گئی اور سب نے مل کے مان کیوں نہیں لیا مولا علی؟ آپ نے فرمایا ناممکن تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. راوی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عقلیں الگ الگ تھیں. جس کی جیسی عقل ہوتی ہے وہ ویسا دوست پسند کرتا ہے. اب سمجھ گیا؟ اب آپ اپنی عقل کو پرکھ لیجیے کہ آپ نے مولا علی کو مانا تو اس کے معنی آپ کی عقل کا امتحان وہاں ہو چکا. آپ گواہی دے چکے تھے تو وہاں بھی آپ کی عقل کام کر رہی تھی. وہ جہاں عقل اول کی دنیا ہے وہاں کی بات ہو رہی تو پھر یہاں بھی آپ نے اقرار کیا. یہی ذہانت ہے. ذہانت یہ ہے کہ ایسے کو پسند کیا جائے جس میں پھنسنے کا امکان نہ ہو. کس طرح مولا علی نے سمجھا دیا؟ اس نے کہا کہ بھئی رب ہے. آپ نے فرمایا ہے اور تجھے بھی ماننا چاہیے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا. کہا تو دیکھ میں تجھے بتا دوں کہ میں فائدے میں ہوں یا تو. کیسے سمجھائے مولا علی؟ کہا دیکھ ماننا جو ہے وہ فائدہ ہے، انکار میں نقصان ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا فرض کر کہ تو اور ہم دونوں قیامت میں پہنچے محشر میں. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا اللہ ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں. تو اب تو نہیں مانتا تھا اللہ کو، تو فائدے میں رہا. سید تو نہیں مانتا تھا. نہیں میں نے مان لیا تھا لیکن نہیں ہے، لیکن میرا کوئی نقصان نہیں ہے تو نہیں ہے. اب سن ہم بھی پہنچے اور تو بھی پہنچا، پتہ چلا رب ہے. تو میں تو مانتا ہی تھا، میں فائدے میں رہا، تو نہیں مانتا تھا. اب تو گیا جہنم میں. ماننے میں فائدہ، نہ ماننے میں نقصان. جو لوگ بحث کر رہے ہیں علی ولی اللہ پر وہ بیوقوفی کر رہے ہیں. وہاں محشر میں پتہ چلے گا ہے کہ نہیں.